الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. اسلام زندگی کے ایک جامع اور مکمل نظام کا نام ہے. اسلام عقائد سے بھی بحث کرتا ہے اور عبادات سے. معاشرتی مسائل بھی اس کا موضوع ہیں اور معاملات بھی. وہ تعلیم و تربیت کا نظام بھی مرتب کرتا ہے اور تمدن و تہذیب کا بھی. اسلام سیاست اور حکومت اور انتظام، فوج، پولیس، عدالتوں اور ان تمام موضوعات سے بحث کرتا ہے جن کا تعلق سیاست سے ہے. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي او مات نبي قام آخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھوں میں تھی اور کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی آتا تھا. سیاست کا لفظ انتظام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انتظام کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ملک کا انتظام، صوبوں کا، شہروں کا اور دیہاتوں کا انتظام جس طریقہ کار سے ہوتا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ طاقت ہو، اقتدار ہو، حکومت ہو اور ایک نظام ہو. عقائد کا ایک نظام ہے، عبادات کا ایک نظام ہے، معاشرتی مسائل کا ایک نظام ہے، معاملات کا ایک نظام ہے. تو سیاست کا بھی ایک نظام مطلوب ہے اور اسلام نے اس کی ضمانت دی ہے، اس کی کفالت کی ہے، اس کو نہایت جامع اور مرتب انداز میں پیش کیا ہے. قرآن پاک اس حقیقت کو ہمارے سامنے بہت نمایاں طور پر پیش کرتا ہے کہ اس روئے زمین کے لیے انسان کا وجود خلافت، سیاست، حکومت، نظم و انتظام کی خاطر ہوا ہے. اللہ تعالی نے انسان اول کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ بات فرمائی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور چونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ کا تقرر کرنے والا ہوں. اس لفظ کا جس پس منظر میں استعمال کیا گیا تھا اور جو بھی معلومات فرشتوں کو تھیں ان کی بنیاد پر ان کی طرف سے یہ عرضداشت رکھی گئی تھی کہ آپ کسی ایسے کے وجود میں لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں جو خون بہائے گا اور جھگڑے ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے. یعنی خلافت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ہوگی، اقتدار ہوگا، سیاست ہوگی اور اس کے ساتھ پھر ٹکراؤ ناگزیر ہے. طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی، خون بہے گا اور
فساد ہوگا تو اس فساد کے ازالے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. تو اس بنیاد پر وہ بات عرض کی گئی اور فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بندگی کی زندگی گزارنا ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور جو بھی خدمات مفوضہ ہیں ان کو ادا کرنے کی شکل میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مربوط رکھنا ہے، اور وہ کام ہم انجام دے ہی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فیصلہ فرمایا کہ کسی اور کو بھی اس مقصد کے لیے وجود عطا کیا جائے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میری تمام حکمتوں سے تم واقف نہیں ہو. میں جس کو وجود میں لانے والا ہوں، مجھے اسے جو کام لینے ہیں ان کاموں کی تفصیلات کا جو علم میں نے اس کو عطا کیا ہے، اس کے وجود کے ساتھ میں اس کو جن صلاحیتوں سے مسلح کر رہا ہوں وہ تمہارے اندر نہیں ہے. میں نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جانور ہوں یا جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا فرشتے ہوں یا جن ہوں، میں نے سب کو پیدا کیا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور کیا حکمتیں کس کی تخلیق میں مخفی ہیں. جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کو میں بحیثیت خلیفہ کے پیدا کر رہا ہوں. محض ایک متعبد اور ایک زاہد اور ایک قائم اور راکع اور ساجد وغیرہ کی حیثیت سے اس کو نہیں پیدا کر رہا ہوں. اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک جامع ترین انسائکلوپیڈیائی علم اس کو عطا کیا جائے، جس کو دنیا کا اقتدار سنبھالنا ہے. اسے دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اس کو جمادات اور نباتات اور حیوانات اور معدنیات اور گیسز اور جتنی بھی چیزیں وجود میں لائی گئی ہیں، زمین کے اندر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، زمین کی فضاؤں میں ہیں، ان سب کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اس بنیاد پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تمام علوم اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا کر دیے، اور جن چیزوں سے متعلق وہ علوم تھے ان کا منظر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا گیا کہ بتاؤ تمہاری معلومات ان چیزوں کے بارے میں کیا ہیں. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہماری معلومات نہیں، آپ نے تو جتنا ہمیں دیا، جتنا علم اتنا ہے ہمارے پاس، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارے علم سے پرے ہے. تو اس سے یہ بات ثابت کر دی گئی کہ ہم جس مخلوق کو وجود میں لانے والے ہیں اس کو جو ہم علم عطا کریں گے وہ علم ہم نے تم کو بھی نہیں دیا ہے، اور اس سے جو کام ہمیں لینا ہے وہ یہ کہ روئے زمین پر ہمارے قوانین اور احکام کی تنفیذ کے لیے جو بھی انتظامات درکار ہیں وہ سب اس کو کرنے، اور چونکہ اس روئے زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں، لہذا انسان اول کو جب ہم یہ مقام دے رہے ہیں اور پھر وراثت میں یہ مقام اس کی نسلوں میں منتقل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو خزانے اس زمین کے اندر ہیں اور اس کے اوپر جو کچھ ہے ان کا اس کو استعمال کرنا ہے. اس لیے اسی سیاق میں فرمایا گیا خالق لکم ما فی الارض جمیعا،
جو کچھ بھی ہے اس روئے زمین پر، اس کی فضاؤں میں، اس کی تہوں میں تمہارے لیے ہے۔ سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخذنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ تو یہاں فضا کا تذکرہ، بارشوں کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، پودوں کا تذکرہ، ان تمام علوم کا تذکرہ فرمایا گیا، ان مخلوقات کا ذکر کیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ ان مخلوقات کا جس حوالے کے ساتھ اور جس سیاق میں ذکر کیا گیا وہ علم کا ہے، اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لہذا العلماء سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں جو ارضیات کا، طبعیات کا، فضائیات کا، کیمیاویات کا، بر و بحر کا، نباتات کا، حیوانات کا علم رکھنے والے ہیں، ان کو یہاں پر علماء کہا گیا ہے۔ آیت کریمہ میں جو علوم ذکر کیے گئے انہی علوم کے حوالے سے یہاں اختتام جو کیا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو جب علم کی تحقیقات ہوں گی اور لوگ زمین کے خزانوں کو دیکھیں گے، دھاتوں کو دیکھیں گے، سیال مادوں کو دیکھیں گے، زمین کے اندر سے وہ ہر طرح کے پتھر نکالیں گے، سونا اور چاندی نکالیں گے، لوہا اور دیگر دھاتیں نکالیں گے، اور پٹرول اور ڈیزل نکالیں گے، تو پھر اس وقت ان کے سامنے بے شمار حقائق روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی تخلیقات کے ایسے نمونے، ایسے کرشمے، ایسے معجزے سامنے آئیں گے کہ خدا کے جلال اور خدا کی کبریائی کا ان پر اتنا اثر مرتب ہوگا کہ کیفیت خشیت اور رقت طاری ہو جائے گی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ریاض الصالحین اور قدوری اور ہدایہ اور تفسیر اور حدیث پڑھنے والے جو طلبہ رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں وہ انما یخشی اللہ کی تصویر نہیں بن پا رہے، لیکن جو اللہ کی قدرت کے نظارے کرتا ہے فضاؤں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، کہکشاؤں میں، اس کی قدرت کی وسعت کے نظارے رصدگاہوں میں کرتا ہے، سائنسی طریقوں پر کرتا ہے، وہ مبہوت ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اس کے روئیں روئیں سے ایمان پھوٹتا ہے۔ بے شمار پودوں کو، ان کی رنگتوں کو، ان کی خوشبوؤں کو، ان کے طریقوں کو، پھلوں کو، پھولوں کو جو دیکھتا ہے عالمانہ نگاہ سے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، قدرت الہی کے نظارے کرتا ہے، پودوں کے سلسلے میں، بحر و بر میں جو یہ نظارے کرتا ہے، بے شمار جانداروں میں کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جنگل کے درندوں تک اور چوپاؤں تک وہ مبہوت ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، انگشت بدنداں ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت خشیت کی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ایک طرف وہ آیتیں ہیں جو قرآن میں پڑھتے ہیں آپ، ایک طرف وہ آیتیں ہیں جو نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، کان سے سنی جاتی ہیں، ہاتھ سے ٹٹولی جاتی ہیں، ناک سے سونگھی جاتی ہیں، حواس سے خمسہ کے ذریعے جن آیات کو آپ پڑھتے ہیں فضائے بسیط میں، روئے زمین پر، سمندر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں، یہ وہ آیتیں ہیں جو زیادہ مؤثر ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں، جامد ہیں، یہ متحرک ہوتے ہیں اس وقت جبکہ اللہ کی اس کائنات کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور ان آیات کے ساتھ جو عمل کرنا ہے
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو یہ جو مشاہداتی آیات ہیں، ان کو پڑھنے، ان پر غور و فکر کرنے سے جو کیفیت ایمانی پیدا ہوتی ہے، اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے تسبیح کا فوارہ پھوٹتا ہے، کہتا سبحانک، وہ اللہ سے دعا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس پر عبدیت طاری ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بے بس ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمایا جو غور و فکر کر سکتا ہے، وہ علم عطا فرمایا کہ جس سے میں ان کے ذریعے سے بہت سی معلومات جمع کر سکتا ہوں. تو انسان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کو جو ذمہ داریاں دی گئیں، جو علم دیا گیا، اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج جو ملٹی اسٹوری بلڈنگیں ہیں، چوڑی سڑکیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا اپنا کام کرتا ہے، اور کمپیوٹرائز سسٹم ہے، مارکیٹس کے، بینکس کے، حکومت کے، انتظامیہ کے، جو زمین کے اندر سے دریافت شدہ مواد سے ہتھیار تیار کیے گئے ہیں، اور زمین کے اندر سے وہ چیزیں نکالی گئی ہیں جن سے فضاؤں کی تسخیر کی گئی ہے، جن سے چاند پر کمندیں ڈالی گئی ہیں، اور جن سے بڑے بڑے شہر اور ان کی بڑی زبردست بلڈنگیں وجود میں لائی گئی ہیں. زمین کا نقشہ ہی بدل دیا گیا ہے، نہریں کھود دی گئی ہیں، سمندروں سے دریاؤں کو جوڑ دیا گیا، اور وہ سب کچھ کیا گیا کہ لگتا ہے کہ ایک جادوئی دنیا برپا ہو گئی. جو کام جن نہیں کر سکے تھے، جو کام فرشتوں نے نہیں کیا تھا، جو کام کسی اور مخلوق نے نہیں کیا، وہ کام انسان نے کیا ہے، جس کے سامنے سب انگشت بدنداں ہیں. ہڈی اور گوشت پوست کا یہ انسان جو عام دیگر جانوروں کے مقابلے میں کمزور ہے، یہ مقابلہ کسی بھینسے کا نہیں کر سکتا، سانڈ کا نہیں کر سکتا، ہاتھی کا نہیں کر سکتا. یہ پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو جائے، چھوٹا سا بونا، اس کا وجود ایسا کہ کسی چھوٹی چیز سے بھی یہ اپنی جان سے محروم ہو سکتا ہے. ایک طرف اس کی یہ کمزوریاں، اور ایک طرف اس کے دماغ کی یہ صلاحیتیں، اور ایک طرف اس کی روحانی دنیا کی دریافتیں کہ زمین پر یہ بیٹھا ہوتا ہے اور آسمان سے باتیں کرتا ہے. اسی کے ایک فرد کو معراج نصیب ہوتی ہے، اور راتوں رات وہ سفر کر کے آسمانوں کی سیر کر کے اور جنت و دوزخ کے نظارے کر کے اپنے وطن واپس آ جاتا ہے. یہ انسان کیا ہے؟ پھر اس انسان کے اندر اتنا تفاوت، اتنا فرق رکھا گیا. ایک ایسا انسان جو کہیں بھی کسی نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، بے عقل سا لگتا ہے، پاگل اور دیوانہ، اور وہ انسان کی جن کو خداوند قدوس نے ایسے کمالات و معجزات عطا فرمائے کہ دنیا تنگ ہو گئی. کہیں موسیٰ کھڑے ہیں اور اپنی لاٹھی کا نظارہ کر رہے ہیں، اور سمندر پھاڑ کر اس کو اس طرح سے دونوں طرف کھڑا کر رہے ہیں اللہ کی قدرت سے کہ لگتا ہے کہ دیواریں اٹھی ہوئی ہیں. اور کہیں عیسیٰ ہے کہ جو مردہ سے کہتے ہیں قم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. کہیں کوڑی اور کہیں مبروس آتا ہے، اس پر دم کرتے ہیں تو وہ چنگا ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے. لوگوں کے سامنے غیب کی باتیں کرتے ہیں، ان کے گھر کی باتیں سنا دیتے ہیں. لوگ حیران ہیں. ایک وہ نبی ہے کہ جس نبی کو ختم نبوت کا مقام حاصل ہوا، جو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا گیا، جس کو معراج بھی عطا کی گئی، اور جس کو سارے انبیاء کی امامت شہر القدس میں عطا کی گئی، اور جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ دو ٹکڑے مکہ مکرمہ میں
ایک منظر کی شکل میں لوگوں کے سامنے دکھائے گئے، جس کا حال یہ تھا کہ چلتا تھا تو راستے کے پتھر اور درخت اسے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا حال یہ تھا کہ چپے چپے پر لمحے لمحے اس سے معجزات صادر ہوتے تھے۔ عقل انسانی خود حیران کھڑی ہوئی تھی، دیکھنے والے مشاہدے کر رہے تھے اور وہ تعجب سے انگلیاں دانتوں تلے دبائے ہوئے تھے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے۔ پھر یہی انسان ہے جس میں وہ نظارہ ہے اقتدار کا کہ اس اقتدار کے سامنے بڑے بڑے اقتدار گرد ہیں۔ وہ اقتدار ایسا رکھتا ہے کہ انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درند، حشرات ہو، ہوائیں ہو، دریا ہو، سمندر ہو، ان سب پر اس کو ایسا اقتدار دیا گیا کہ لگتا ہے کہ وہی مالک، وہی پروردگار ہے۔ کیا اسی نے تخلیق کیا ہے؟ وہ سلیمان، داؤد کا بیٹا وہ سلیمان، اس کو ایسا اقتدار دیا گیا، خلافت کا ایسا نقشہ دیا گیا اور ایسی حکومت عطا کی گئی، اور اس حکومت میں ایسی طاقت دی گئی کہ پوری دنیا لگتا تھا کہ بس اس کی دست نگر ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ تاریخ بڑی لمبی اور طویل ہے اور لکھی نہیں گئی۔ پوری دنیا کے انسانوں کی تاریخ اگر لکھی جاتی تو اس طرح کے کتنے حال کتابوں سے پٹ جاتے اور پڑھنا مشکل ہوتا۔ جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے مشکل سے 4000-5000 سال کی تاریخ ہے، اور وہ بھی بالکل یقینی نہیں۔ اس سے پچھلے دور کی تاریخ محفوظ ہی نہیں۔ اب جو کچھ بھی ان تاریخوں کے اشارے ہیں وہ بائبل میں تھے، لیکن وہ محرف ہو گئی تو یقین کرنا مشکل ہے، اور وہ قرآن پاک میں ہیں لیکن بہت مبہم، بہت اجمالی ہے، تاریخی تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں، تمام سوانح کے اوراق اس میں درج نہیں کیے گئے ہیں۔ دنیا کس طرح عہد بعہد تمدنی ترقیوں سے گزرتے گزرتے دور قرآنی تک پہنچی، اس سب کا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن جب سے اس دنیا میں انسان کی خلافت شروع ہوئی ہے، یعنی آدم سے، قرآن میں تذکرہ ہے، جا بجا ہے، مختصر ہے، تاریخی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ عبرت کے لیے چند واقعات بیان کر دیے گئے تاکہ تمام انسان اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمارے جد امجد پہلے انسان آدم اس دنیا کی مقتدرہ کے مالک تھے، انہیں اس دنیا کا اقتدار دیا گیا تھا، وہ اللہ کے وائسرائے تھے، ان کو اس ملک دنیا کی حکومت عطا کی گئی تھی، اسی لیے ان کو حکومت کے تقاضے سے جتنے بھی شعبے جات کے علوم کی ضرورت تھی وہ سب عطا کیے گئے تھے۔ پھر وقتاً فوقتاً اسپیشلائزیشن اور اختصاص کے قاعدے کے مطابق کسی کو کسی فن کا اختصاص عطا کیا گیا، کسی کو کسی فن کا اختصاص عطا کیا گیا۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس قلم کار تھے، انہوں نے قلم کا استعمال کیا، لکھنے پڑھنے کو رواج دیا، اور حضرت نوح کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ لکڑی کی جو صنعتیں ہوتی ہیں، کشتی بنانا ہو یا اور دیگر چیزیں ہوں، اس طرح کارپینٹری کا جو علم ہے حضرت نوح کے ذریعے اس کو فروغ ملا اور وہ دنیا کے سامنے آیا، اور سب سے بڑی کشتی پہلی مرتبہ دنیا میں ایک نبی نے بنائی۔ لوہا جس کا سب سے بڑا کردار ہے ہتھیاروں میں، برتنوں میں اور مختلف سواریوں میں، لوہے کی دریافت نے دنیا بدل دی۔ عمارتیں بھی اس سے تیار ہوتی ہیں، کاریں اور بسیں بھی بنتی ہیں، اور ریلیں بھی تیار ہوتی ہیں، جہاز بھی بنتے ہیں، اور کشتیاں بھی بنتی ہیں، گھر کے برتن بھی بنتے ہیں، اور آپ کے ہتھیار بھی بنتے ہیں۔ وہ لوہا جس کا اس دنیا میں بہت بڑا عمل و کردار ہے، اور جو طاقت کا ایک سمبل ہے، اس کی علامت ہے، اس کی صنعتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا کی۔ یورپ کے سائنسدانوں نے
انبیاء کے علوم سیکھے اور انبیاء کے علوم کی حکمتوں کے نتیجے میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض پر انہوں نے عمل کیا تو ان کے فکر کے نتیجے میں بے شمار ایجادات پیدا ہوئی. جب مسلمان یتفکرون فی خلق السماوات والارض پر عمل کر رہے تھے تو مسلمان بحری بیڑوں کی ایجاد کر رہے تھے، کشتیاں بنا رہے تھے، ہتھیار بنا رہے تھے، ہر چیز تیار کر رہے تھے، ہر چیز میں آگے تھے. سائنس ان کے ہاتھ میں تھی، دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی. جب وہ آیت کریمہ کے مطابق عمل کر رہے تھے اور آدم کی خلافت کو یاد کر رہے تھے اور ان کو یاد تھا کہ داؤد کو لوہے کی صنعت عطا کی گئی، لیکن اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، تم ہمارے وائسرائے، تم کو ہم نے گورنرشپ دی ہے اپنی طرف سے، لوگوں کے درمیان عادلانہ حکومت کرنا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا. لوہے کو ہم نے ان کے لیے نرم کر دیا اور ہم نے ان سے کہا کہ ہتھیار بناؤ، زرہیں بناؤ، لوہے کے استعمال کرو. یہاں یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر یاد رکھیے گا کہ ہمارے مولویوں، صوفیوں، ملاؤں نے یہ کہہ دیا کہ معجزانہ طریقے پر لوہا ان کے لیے موم کر دیا گیا، اب وہ لوہا لیتے تھے تو وہ موم بن جاتا تھا، پھر وہ جو چاہتے بنا لیتے. یہ ہے وہ ناسمجھی جس کو بہت سمجھداری سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ نے صنعتیں عطا فرمائی، جو ٹیکنالوجی دی، حضرت نوح کو دی، حضرت داؤد کو دی اور دیگر انبیاء کو دی، ان کو ہمارے مولویوں نے جو تفسیر لکھتے اور پڑھتے ہیں معجزہ قرار دے دیا تاکہ یہ ہو جائے کہ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو بے بس ہیں. وہ معجزہ تھا. تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھا. حضرت داؤد نے لوہا زمین سے نکلوایا، اس کے لیے بھٹیاں بنوائیں، زبردست کارخانے بنوائے جہاں لوہا پگھلایا جاتا تھا، اور سانچے بنوائے جن سانچوں میں ڈھالا جاتا تھا. یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کو منہ چڑھاتے ہیں یہ کمزور و نادان مولوی. معجزہ اللہ کہہ رہا ان اعمل، کیا معجزے میں یہ کہا جاتا ہے ان اعمل سابغات؟ ان سے کہا جا رہا ہے. حضرت نوح سے کہا کہ اصنع الفلک باعیننا، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. یہ نہیں کہ بس کشتی بن جائے گی معجزانہ طور پر، کام سونپے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلڈنگیں اور ان کی حکومت اور اقتدار کے تمام محلات خلجہ سمسم سے اور جادو سے نہیں بن گئے. جیسے ہمارے مولوی ہیں ویسے یہودیوں کے مولوی تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی ہے، اس انگوٹھی میں راز ہے، جادو سے سب بن رہا ہے. یہ وہ دماغ ہوتا ہے، بیمار دماغ. یہ بیمار دماغ دنیا سے دستبردار ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے. اسے کام نہیں کرنا ہے تو یہ بتاتا ہے ان کا معجزہ، ان کی کرامت اور ان کا شعبدہ. اور اللہ بتاتا ہے کہ صاحب اس کائنات کو تمہارے لیے بنایا، اس پر غور و فکر کرو، اس کا استعمال کرو، اس کو اپنے ہاتھ میں لو. تو فرمایا حضرت سلیمان کے دور کے بارے میں یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. جن مسخر کر دیے، ان کو بھی کام سونپ دیا. انسان بھی کام کر رہے ہیں، جن بھی کر رہے ہیں، ادھر بھی بلڈر ادھر بھی بلڈر. کوئی کام جادو سے نہیں ہو رہا ہے. یہ کرامت نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہے. قرآن پاک اس نظام کو پیش کرنے کے لیے آیا اور یہ بتانے کے لیے آیا کہ چونکہ ہم نے پہلے انسان کو خلیفہ بنایا اور اس خلافت کی وراثت انبیاء کو عطا فرمائی،
انہیں خود خلافت کا دور ادا کرنا تھا یا جو بھی ان میں خلیفہ ہوا، رسول ہوا، صاحب شریعت ہوا، اس کا اتباع کرنا تھا. ان دو باتوں میں سے کوئی تیسری بات نہیں. آخری نبی کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا. آدم کو پوری دنیا دی گئی تھی، آخری نبی کو پوری دنیا دی گئی. بس آدم کو خالی دنیا دی گئی تھی جس میں درخت تھے، دریائیں تھیں، سمندر وغیرہ تھے جو اللہ تعالی نے زمین میں تخلیق فرمائے تھے، لیکن بلڈنگیں نہیں تھیں. آدم کو وہ دنیا دی گئی جس میں بلڈنگیں بنانے کا عمل آدم سے شروع ہوا. سب سے پہلی بلڈنگ انہوں نے کعبے کی بنائی، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد پھیلتی گئی، مکانات بناتی گئی، حسب ضرورت بلڈنگیں بنتی چلی گئی. آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بسی بسائی دنیا عطا کی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہو رہی ہے کہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیا جائے. لتعلو کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے کی سربلندی مقصود ہے. صرف دعوت و تبلیغ کا کام، صرف تعلیم و تربیت کا کام، صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا کام نہیں مقصود ہے. اللہ کا نظام برپا ہونا ہے، اور اللہ کا نظام معاملات سے متعلق ہے تو دکانیں ہوں گی، بینک ہوں گی، کمپنیاں ہوں گی، ایکسپورٹ ہوگا، امپورٹ ہوگا، میٹیریل ہوگا، اس میٹیریل کا استعمال ہوگا، تب جا کر یہ معاملات کی دنیا چلے گی، تجارت چلے گی، بزنس چلے گی. اور اللہ کے نظام میں احکام ہیں، حاکم کے، محکوم کے، قاضی کے، فوجوں کے لیے، پولیس کے لیے، سارے محکموں کے احکام ہیں قرآن میں اجمالی طور پر، حدیث میں تفصیلی طور پر. اس لیے یہ سارے شعبے جات واقع ہوں گے، قائم کیے جائیں گے، اور اللہ کی شریعت کے نظام کے مطابق یہ ایک حکومت چلائیں گے. مکہ مکرمہ میں اس کی بنیادی تعلیمات دی گئیں، اور ان بنیادی تعلیمات کی جب دعوت دی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں سے جاہلیت کے اس دور میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم. میں جو بات لے کر آیا ہوں اسے تسلیم کر لو. میں مشن لے کر آیا ہوں. لا الہ الا اللہ صرف خانخواہوں میں نہیں پڑھا جائے گا، اور صرف اس سے ذکر نہیں کیا جائے گا، تسبیح کے دانوں پہ صرف نہیں پڑھا جائے گا. یہ نظام باطل کے خاتمے کے لیے الہی نظام ہے جو میں لے کر آیا ہوں. اس کو تسلیم کر لو گے تو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. یہ بات آپ مکہ مکرمہ میں کہتے تھے، اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو عمل تمدنی زندگی کا، حکومت کا، سیاست کا، مختلف شعبے جات کا، ڈپارٹمنٹس کا، ذمہ داروں کا شروع ہو گیا. اور یہ اس طرح سے چلایا گیا کہ باطل سے ٹکراؤ کی نوبتیں آتی گئیں اور طاقت بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، یہاں تک کہ ملک کے کیپٹل مکے پر 7.5 سال میں اس کا قبضہ ہو گیا. اور اس کے بعد پورے ملک کو اس نے اپنے زیر اقتدار لے لیا. سن 9 میں چاروں طرف سے وفود آنے لگے. سن 10 تک تکمیل ہو گئی. اب یمن اور حضرموت اور عمان اور قطر اور فلاں وہاں سے لے کر عراق اور سیریا تک مسلمانوں کا اقتدار تھا، ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے. جو بات آپ نے فرمائی تھی تملکون بها العرب والعجم، تو العرب پر اقتدار ہو چکا تھا، اب العجم کا دور آنے والا تھا. اس کے لیے اللہ نے فرما دیا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وعدہ ہے اللہ کا کہ تمہیں حکومت دے گا، خلافت دے گا.
جیسے مکہ مکرمہ میں جب ظلم ہو رہا تھا تو اس وقت فرمایا تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وہیں یہ وعدہ فرما دیا گیا تھا کہ کمزوروں کو ہم اب اقتدار دیں گے، قیادت تبدیل ہو جائے گی. اب یہ قیادت ان ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گی، اہل ایمان کے ہاتھوں میں رہے گی. اور وعدہ فرما لیا گیا تھا کہ اگر تم شرک سے دور رہو گے، میری بندگی کرو گے، میری بندگی کے نظام کو نافذ کرو گے، تو وعدہ ہے میرا تم سے کہ میں تم کو زمین کا اقتدار دوں گا. تو تملکون بها العرب سے جو اقتدار مقصود تھا وہ تو حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا. اور اب اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ خلفائے راشدین کے حوالے کر دیا گیا. جو ٹیم حضور نے تیار کی تھی اس ٹیم کو وہی کام کرنا تھا جو حضور نے کیا. لہذا بس ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی اور آپ نے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے اسامہ ابن زید کو اپنی ہی حیات طیبہ میں تیار کیا تھا. خود اپنے دور میں موتا کی جنگ کروائی تھی، وہ بھی سپر پاور سے تھی. اور پھر تبوک آپ تشریف لے گئے تھے ایک سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، کیونکہ آپ کو عرب و عجم کا اقتدار حاصل کرنا تھا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بس ایک بھکتی تحریک ہے اور اللہ والے لوگ ہیں اور صوفی ہیں ہو حق کرتے ہیں بس. اس لیے ابو بکر صدیق کے دور میں فوجیں شام پہنچ گئیں اور عمر فاروق کے دور میں ایران میں داخلہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مشرق میں وہ مغرب میں پھیلتے گئے، آگے بڑھتے گئے. یہ اسلامی نظام ہے، اور افسوس ہے کہ دشمن اس سے زیادہ واقف ہے دوست کے مقابلے. جو اسلام کے دوست ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، وہ تعویلیں چھانٹ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اسلام کو اس طرح سمجھانا چاہتے ہیں کہ بس وہ ایک اصلاحی چیز ہے اور عبادت کی دعوت دیتا ہے، بس اللہ کو راضی کیجئے اور اپنی آخرت حاصل کیجئے، آخرت کے لیے ساری محنت ہے. اس طرح دین سمجھایا جا رہا ہے. مسلمان یہ کر رہے ہیں. دشمن خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام کا مطلب ہے باطل کا ازالہ. اس لیے جہاں پر وہ اسلام کی بھنک سنتا ہے، جہاں پر بھی وہ اسلام کا مظاہرہ دیکھتا ہے، وہاں جب تک وہ مسلمانوں کو قتل نہ کر دے، ختم نہ کر دے، سازشوں کے شکار نہ کر دے، وہ چین سے نہیں بیٹھتا. اور آپ اپنی حالت میں چین سے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ مشن ختم ہو گیا. یہ سمجھا دیا گیا کہ حکومت مقصود نہیں، تو آپ یوں کہیے کہ شریعت مقصود نہیں، کیونکہ شریعت نافذ ہی نہیں ہو سکتی جب تک حکومت نہ ہو. جو شریعت نافذ ہوتی ہے آپ کے ہاں، اسے نماز روزے کی شریعت ہے، طہارت کی شریعت، نماز روزے کی شریعت. شریعت کے چند احکام ہیں، چند صفحات ہیں قرآن پاک کے اور حدیث کے، جن پر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی ادھورا عمل کر رہے ہیں. اور باقی جو سارے شعبے جات ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ نے اسی کو سب کچھ دین سمجھ رکھا، اور اس کو سیاست اور حکومت کی نفی کرتے ہیں. یعنی قرآن کے 2/3 یا اس سے بھی زیادہ اور حدیث کے 2/3 یا اس سے بھی زیادہ کو آپ منسوخ کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کیسے چلے گا؟ بیت المال کیسے ہوگا؟ آپ کے زکوٰۃ کے کلیکٹرز کہاں جائیں گے؟ کن سے وصول کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ انسپیکٹرز آپ کے کیا کریں گے؟ مینیجرز آپ کے کیا کریں گے؟ آپ کی پولیس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کی فوج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تو آپ کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا؟ ہر طرف سے آپ پر حملے ہوں گے، آپ کسی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. شہر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، دیہات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے. ہر طرف سے کھدیڑے جائیں گے، جانوروں کے ریوڑوں کی طرح زندگی گزاریں گے. آپ کو کاٹا جائے گا، ختم کیا جائے گا. آپ خود اس پوزیشن کے لیے تیار ہیں؟ تو آج افسوس یہ ہے کہ دینی اور دعوتی اور اصلاحی حلقوں سے بات اس طرح سمجھائی جاتی ہے کہ یہ لگے کہ سیاست و حکومت مقصود نہیں. وہ سمجھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حکومت اللہ بطور عطیے کے دے گا، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ عبادت کریں. ایسے لوگ اتنی خطرناک مغالطہ انگیزی کرتے ہیں کہ آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے بڑے حصے کو منسوخ کر دیتے ہیں.
جس طرح اللہ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے جاہدو قاتلو اقتلو کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے عدالتوں کا، حکومت کا، سیاست کا حکم دیا ہے۔ وہاں بھی وہی صیغہ امر، وہاں بھی صیغہ امر، وہاں پر بھی وہی انداز، وہاں بھی وہی انداز، بلکہ بسا اوقات وہ غالب ہوتا ہے کہ نماز میں ترمیم ہو سکتی ہے، صلاۃ الخوف کے نام سے چینجنگ ہو سکتی ہے، جہاد میں نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی تمہید تو ابھی اس موضوع پر ہے، کیونکہ کتنے ایسے دماغ ہیں جو اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور اللہ ہدایت دے تبلیغ والوں کو، وہ تو یہی سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا کام یہ چلے ولے کا کرو، گش کا کرو، اوپر سے تم کو عطیے کے طور پر حکومت مل جائے گی۔ 80-90 سال ہو گئے، ابھی تک تو کچھ ملا نہیں ہے، سب کچھ ہاتھ سے گیا ہے، آگے کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ مدرسوں کے عام مولوی، ممبروں کے عام خطیب اور خانقاہی صوفی سب اسی طرح سمجھاتے ہیں کہ بھائی سیاست حکومت سے دور رہو، تب تم سچے مسلمان رہو گے، اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بگڑ جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو وحی الشیطان ہے، ان کا وحی الہی سے کوئی تعلق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اسلام زندگی کے ایک جامع اور مکمل نظام کا نام ہے۔ اسلام عقائد سے بھی بحث کرتا ہے اور عبادات سے بھی، معاشرتی مسائل بھی اس کا موضوع ہے۔